أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 140 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ النساء آیات 66 تا 70 کا، اور انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے قاری سلمان صاحب نے الحمدللہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے. روزانہ کی طرح آج بھی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب و تشویق کے لیے مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کریم ایک فیصلہ کن کلام ہے. جامع ترمذی کی روایت، ایک طویل حدیث کا ایک ایک جملہ روزانہ ہم سمجھ رہے ہیں. آج بتایا گیا حدیث مبارک میں کہ یہ قرآن کریم ایک فیصلہ کن کلام ہے. یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے. ہم دو احادیث کئی مرتبہ دہرا چکے ہیں. اس دنیا میں بھی امت کا عروج و زوال قرآن کے ساتھ وابستہ ہے، اور کل آخرت میں بھی یہ قرآن ہمارے حق میں سفارش کرے گا یا ہمارے خلاف شکایت کرے گا. اس معنی میں یہ قرآن کریم ایک فیصلہ کن کلام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کے مطابق. بات کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین کرام، اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. سورۃ النساء آیات 66 تا 70 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا، اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، تو وہ ایسا نہ کرتے مگر ان میں سے چند، اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور انہیں زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا. اور اس صورت میں ہم یقیناً انہیں اپنے پاس سے شاندار بدلہ دیتے، اور ہم یقیناً انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتے. اور جو اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی. یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، اور کافی ہے اللہ خوب جاننے والا. ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ النساء آیات 66 تا 70 کا. آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ربط آیات کو سمجھتے ہیں. پچھلی آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ربط آیات. یاد ہو گیا آپ لوگوں کو؟ ماشاءاللہ. جی آئیے ربط آیات کو سمجھتے ہیں. لکھا ہے، گزشتہ آیت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم قرار دیا گیا تھا. بہت تفسیر آئی تھی اور آپ لوگ ماشاءاللہ موجود تھے ہمارے ساتھ پچھلے پروگرام میں بھی. آج کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے
فوائد کا بیان ہے. پہلے حکم کا بیان تھا, اب ان کے فوائد کا بیان آئے گا انشاءاللہ تعالی. ناظرین کرام, ربط آیات کے بعد تعارف کا سیگمنٹ ہے. جن باتوں پر گفتگو ہوگی ان کا مختصر جائزہ اولاً ہم لیتے ہیں. تعارف کے ذیل میں پہلی بات لکھی ہے, منافق اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہو جاتے تو انہیں صراط مستقیم کی رہنمائی حاصل ہو جاتی, مگر وہ دنیا پرستی میں غرق ہو کر بھاگ گئے. اللہ ہمیں نفاق اور اس کی ہر شکل سے محفوظ رکھے. دوسری بات تعارف کے ذیل میں لکھی ہے, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو اخروی زندگی میں انعام یافتہ لوگوں کی رفاقت نصیب ہوگی. رفاقت ساتھ نصیب ہوگا. اللہ اور رسول علیہ السلام کی اطاعت کرنے والوں کو اخروی زندگی میں انعام یافتہ لوگوں کی رفاقت نصیب ہوگی. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. آمین. ناظرین کرام, تعارف کے بعد آیات کا تجزیہ. سورۃ النساء آیات 66 تا 70 کا تجزیہ. ہر آیت میں کیا عنوان آئے گا گفتگو میں, اس پر ہم بات کرتے ہیں تجزیے کے ذیل میں. سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 66, نافرمان لوگوں کی روش کا بیان. نافرمان لوگوں کی روش کا بیان آئے گا تذکرہ انشاءاللہ. اس کے بعد آیت 67 تا 68, دو آیتیں. اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اجر عظیم اور صراط مستقیم کی رہنمائی کا وعدہ. بشارتیں بھی دی. اللہ نے صرف تقاضے نہیں کیے بلکہ تقاضوں پر عمل کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں بھی عطا فرمائیں. اس کے بعد آیت نمبر 69 اور 70, سورۃ النساء آیت 69 تا 70, دو آیتیں ہیں. لکھا ہے, اطاعت گزاروں کے عظیم درجات کا بیان. بڑے خوبصورت بیانات ہیں, انشاءاللہ تفسیر آگے چل کر آئے گی انشاءاللہ. ناظرین کرام, الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ, ربط آیات, تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا. اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہر آیت کا ترجمہ و تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 66, رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا, وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. سورۃ النساء آیت نمبر 66, آئیے اس کا کرتے ہیں ترجمہ. ارشاد ہوا, اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے تو وہ ایسا نہ کرتے مگر ان میں سے چند, اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور انہیں زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا. ناظرین کرام, سورۃ النساء آیت نمبر 66 کا بیان ہے اور منافقین ہی کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. پچھلی دو نشستوں میں بھی منافقین کا تذکرہ تھا, آج بھی کچھ ان کا بیان آئے گا. آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں. سورۃ النساء آیت نمبر 66 کے حوالے سے پہلی بات اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں, لکھا ہے, نافرمان منافقین کی مخالفت کی روش کا بیان. کس بات کی مخالفت؟ اللہ کی اطاعت نہیں کرنی, اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم کو نہیں ماننا, بلکہ فرار کی روش اختیار کرنا. ان کی اس روش کا بیان اس مقام پر. اگلی بات لکھی ہے تشریح میں, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. اوپر سے ماننے کا دعویٰ مگر دل سے مانتے نہیں, اور جب عمل کا موقع آتا ہے تو فرار اختیار کر لیتے ہیں. اس سے اگلی بات لکھی ہے تشریح میں, اگر اللہ تعالیٰ ان پر جہاد اور ہجرت واجب کر دیتا تو یہ کیسے ان پر عمل پیرا ہوتے. اب یہ کس طرح ہم نے جملہ اخذ کیا, لکھا ہے نا کہ اگر ہم ان پر لازم کر دے اپنی جانوں کو قتل کرنا, اس سے ایک مراد دی گئی ہے قتال, یعنی قتال میں بندہ جاتا تو قتل ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے. تو یہ ایک, یا پھر اوی خرجوا من دیارکم, اپنے گھروں سے نکل جاؤ, یہ ہجرت کی طرف اشارہ, یعنی کہ دین کی راہ میں کبھی جنگ کا موقع بھی آئے گا, دین کی راہ میں کبھی گھر بار کو چھوڑنے کا موقع بھی آ سکتا ہے. تو ان منافقین کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے, لکھا ہے, دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں تشریح میں, اگر اللہ تعالیٰ ان پر جہاد اور ہجرت واجب کر دیتا تو یہ کیسے ان پر عمل پیرا ہوتے. روزمرہ کے معاملات میں تو پیروی کر نہیں رہے, تو کوئی بڑا مرحلہ آ جائے گا تو کیا کریں گے, فراری اختیار کریں گے. اور آگے لکھا ہے, ان احکام پر ان کی بہت قلیل تعداد ہی عمل پیرا ہوتی. کن کی قلیل تعداد؟ منافقین کی. توجہ کیجئے گا ناظرین کرام, توجہ کیجئے گا. وہ تو منافق تھے, ہم لوگ کون ہیں؟ ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں, بالکل صحیح بات ہے. کلمہ یہ لوگ بھی پڑھتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے, فرار اختیار کرتے تھے, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل نہیں کرتے تھے, اور روزمرہ کے معاملات میں نہیں کرتے تھے. تو قرآن کہتا ہے جہاد کا اور قتال کا اور ہجرت کا موقع آئے گا تو کیا کریں گے. کچھ ہماری تصویر بھی یہاں پر نہیں,
ہم بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آج امت کی بیٹیوں کا جو ڈریس کوڈ ہے, جو لباس ہے, کیا ظاہر کرتا ہے؟ آج سود خوری کے دھندے کیا ظاہر کرتے ہیں؟ آج بے حیائی کے دھندے کیا ظاہر کرتے ہیں؟ آج بے حیائی کے دھندے کیا ظاہر کرتے ہیں؟ حرام خوری کے رویے کیا ظاہر کرتے ہیں؟ ویران مسجدیں کیا بتا رہی ہیں؟ قرآن حکیم کا بند کر دیا جانا کیا بتا رہا ہے؟ ہم بھی فرار اختیار نہیں کر رہے. اور اگر روزمرہ کے معاملات میں اگر پیروی نہیں ہو رہی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی, تو دین کی راہ میں جنگ کا موقع اگر آئے گا, اور ہجرت کا اور جہاد کا موقع آ جائے گا, کبھی قتال کا موقع آ جائے گا, تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ کچھ ہماری تصویر نہیں ہے یہاں پر. غور کرنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے ان حرکتوں سے. اللہ نفاق اور اس کی ہر شکل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آگے لکھا ہے, اپنی جانوں کو قتل کرو سے ایک مراد جہاد و قتال میں شرکت ہے. اپنی جانوں کو قتل کرو سے ایک مراد کیا ہے؟ جہاد و قتال میں شرکت. اس میں اور تفصیل بھی ہے, انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ سمجھیں گے. آخری بات لکھی ہے, تشریح کے اعتبار سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے ہی میں خیر ہے. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی واعظ پر, نصیحت پر عمل کریں تو قرآن نے کہا نا کہ یہی ان کے حق میں بہتر ہوتا اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا. گویا دعوت دی جا رہی کہ نفاق سے باز آؤ اور اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی روش اختیار کرو. ناظرین کرام, یہ سورۃ النساء آیت نمبر 66. آئیے اگلی آیت کا مطالعہ کریں, آیت نمبر 67 کا. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا, وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. سورۃ النساء آیت نمبر 67. آئیے اس کا کرتے ہیں ترجمہ. ارشاد ہوا, اور اس صورت میں ہم یقیناً انہیں اپنے پاس سے شاندار بدلہ دیتے. یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر شاندار بدلہ عطا کیے جانے کا وعدہ. تشریح میں یہی بات لکھی ایک نقطے کے طور پر, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری پر اجر عظیم کی بشارت. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور اطاعت کی روش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ناظرین کرام اگلی آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 68. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا, وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور ہم یقیناً انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتے. اور ہم یقیناً انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتے. ترجمہ ہوا سورۃ النساء آیت نمبر 68 کا. ایک ہی نقطہ, اس کی تشریح میں ہم نے لکھا ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں, اسکرین پر لکھا ہے, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری پر دنیا میں صراط مستقیم اور آخرت میں کامیابی کی نوید. آج دنیا میں اللہ سیدھے راستے پر چلا دے گا کس کو؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے تابع ہو جائے, اور کل آخرت میں بہترین بدلہ اور شاندار کامیابی اسے عطا ہوگی. اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل فرمائے. ناظرین کرام, اس کے بعد سورۃ النساء آیت نمبر 69 ہے, 69. آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. سورۃ النساء آیت نمبر 69 ہے. آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ارشاد ہوا, اور جو اطاعت کرتے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا, یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی. ناظرین کرام, یہ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 69 کا. اللہ ایسے ہی اچھے ساتھیوں کا ساتھ ہم سب کو عطا فرمائے. بہت پیاری آیت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت پر پھر زور دیا جا رہا ہے اس آیت میں. آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلی بات تشریح میں آپ دیکھ رہے ہیں, اسکرین پر لکھا ہے, اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر قرآن حکیم کی عظیم الشان آیت. اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر قرآن حکیم کی عظیم الشان آیت. اور اتنی عظیم, نوٹ کیجئے گا ناظرین کرام, کہ جس کے نزول پر صحابہ کرام کو جتنی خوشی ہوئی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. طبرانی میں روایت ہے, حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو غمزدہ دیکھا تو دریافت فرمایا, تم غمزدہ کیوں ہو؟ یعنی آج کی زبان میں کہیں گے پریشان کیوں ہو, ٹینشن کے شکار کیوں ہو؟ اب ہماری ٹینشن کیا ہوتی ہے, صحابہ کرام کی فکر کیا تھی, ذرا غور کیجئے. عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں میں جنت میں داخل ہوں گا کہ نہیں. ناظرین کرام غور کیجئے, کیوں رو رہے ایک صحابی؟ خوف ہے کس بات کا, پتہ نہیں جنت میں داخل ہو سکوں گا یا نہیں. پھر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اللہ نے احسان و فضل فرما دیا اور جنت میں داخل فرما بھی دیا تو پھر ایک اور پریشانی. کیا؟
وہ پریشانی کہ میں آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا۔ اللہ اکبر، کیا فکر تھی ناظرین کرام صحابہ کرام کی، میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ اس پر یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی اور اللہ نے یہ آیت عطا فرمائی، اور صحابہ کرام فرماتے اس کے نزول پر ہمیں جتنی خوشی ہوئی اس سے پہلے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ کیوں؟ ترجمہ دوبارہ، جو اطاعت کرتے اللہ تعالیٰ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی، یہ ساتھ اللہ نصیب فرما دے گا انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا۔ تو صحابہ کرام کو یہ خوشی ہوئی کہ آج اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کریں گے تو کل اللہ تعالیٰ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں عطا فرما دے گا۔ کیوں نہ آپ کو اور مجھے بھی خوشی ہو، اور آج ہم اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کریں تاکہ کل اللہ کے رسول علیہ السلام کا ساتھ میسر آ سکے۔ ناظرین کرام، اس آیت کی تشریح ضرور سمجھیں گے، تاہم آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے سورۃ النساء آیت نمبر 69 کا مطالعہ ہم نے شروع کیا تھا، اور ایک بہت پیاری روایت ہم نے سمجھی کہ صحابہ کرام کو اس آیت کے نزول پر جتنی خوشی ہوئی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ آئیے اب اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی بات تشریح میں آپ دیکھ رہے ہیں، اسکرین پر لکھا ہے 4 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو فضیلت اور درجے کے لحاظ سے بلند تر مقام رکھتے ہیں۔ 4 لوگوں کا ذکر ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں تشریح کو۔ مزید لکھا ہے اطاعت گزاروں کو آخرت میں درج ذیل 4 قسم کے لوگوں کی رفاقت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ 4 قسم کے لوگوں کا اب بیان ہے، اور جو لوگ اطاعت گزار ہوں گے ان 4 قسم کے لوگوں کی رفاقت اور ساتھ کی انہیں خوشخبری دی گئی۔ وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ نمبر 1، انبیاء۔ نبی امت کا افضل ترین فرد ہوتا ہے جسے نبوت کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ کوئی کبھی اپنی محنت سے نبی نہیں بنا، اللہ نے نبی کو ہمیشہ چنا ہے۔ یہ خاص معاملہ ہے، اور یہ چیپٹر کلوز ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، انبیاء۔ نمبر 2، صدیق، جو ہر معاملے میں راست باز ہو، سچا ہو، حق کا ساتھ دینے والا ہو اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے والا ہو۔ صدیقیت کیا ہے؟ ہر معاملے میں راست باز ہونا، سچا ہونا، حق کا ساتھ دینا اور باطل کے خلاف ڈٹ جانا، یہ ہے معنی صدیق کے۔ نمبر 3، شہید، بنیادی معنی گواہ، گواہی دینا، بنیادی معنی گواہ۔ وہ اپنے ایمان کی صداقت پر زندگی کے پورے طرز عمل حتیٰ کہ جان تک سے شہادت دیتا ہے، اور ایمان کا تقاضا ہو تو جان تک بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دیتا ہے۔ یہ کون ہے؟ شہید۔ نمبر 4، صالح، نیک سرشت آدمی، نیک آدمی، نیک سرشت آدمی جس کے ہر عمل اور ہر حرکت سے اس کی نیکی ظاہر ہوتی ہو، وہ چلتا پھرتا نیکی کا نمونہ بھی ہو، اور جیسے حدیث شریف میں آیا مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ ہاں، انبیاء والا گروہ وہ تو معاملہ مکمل ہو گیا۔ صدیق، شہید اور صالحین۔ صالحین نیک لوگ ہیں، کوئی اپنی محنت سے اور مشقت سے اور مزاج کے اعتبار سے صدیق والے مزاج کی طرف جاتا ہے، اور کوئی وہ شہید والے مزاج کی طرف جاتا ہے۔ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا جن میں ذرا غور و فکر والا پہلو زیادہ ہو وہ صدیق مزاج والے ہوتے ہیں، اور جن میں حرکت و بھاگ دوڑ والا مادہ زیادہ ہو وہ شہید مزاج والے ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ 4 قسم کے افراد کا ذکر ہے۔ انعام یافتہ لوگ یہی ہیں۔ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم، جن پر اے اللہ آپ نے انعام فرمایا۔ ان 4 قسم کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا، اسی لیے آگے لکھا ہے ان انعام یافتہ بندوں کی رفاقت انتہائی عمدہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی بندوں کی رفاقت عطا فرمائے۔ اور ناظرین کرام، پھر دوہرا رہا ہوں، صحابہ کرام کو خوشی کیا تھی؟ کل اللہ کے رسول کے ساتھ ملنے کا امکان ہے، بشرطے کہ آج اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی روش اختیار کی جائے۔ ناظرین کرام، آج کی مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت سمجھتے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 70 ارشاد ہوا ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ ترجمہ سورۃ النساء آیت نمبر 70، یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کافی ہے خوب جاننے والا۔ یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور کافی ہے اللہ خوب جاننے والا۔
ناظرین کرام آئیے اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ النساء آیت نمبر 70 کی تشریح۔ پہلی بات، یہ دراصل ان کے اعمال کا بدلہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ کے فضل کے بغیر تو کچھ نہیں ملے گا نا۔ حدیث مسلم شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کی گئی آپ بھی، توجہ، عرض کی گئی آپ بھی، فرمایا کہ ہاں میں بھی، جب تک کہ اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو۔ یہ کتنی عاجزی ہے رسول اللہ علیہ السلام کی، تو آپ کو اور مجھے کتنی عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ تو لکھا ہے یہ دراصل ان کے اعمال کا بدلہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا۔ اور آخری بات اس آیت کی تشریح میں لکھی ہے کون کس استعداد اور قدر و منزلت کا مستحق ہے، اس حقیقت کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کا علیم ہونا ہی کافی ہے۔ کس کی کیا کیپیسٹی ہے، استعداد ہے، کس کی کیا حیثیت ہے اور اس کا کیا حق بنتا ہے، کیا اس کی قدر و منزلت ہے، اللہ خوب جانتا ہے، اور اللہ اپنے علم کامل کی بنیاد پر آخرت میں عدل پر مبنی فیصلہ فرما دے گا۔ ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ آیات سورۃ النساء آیت نمبر 66 تا 70 کا مطالعہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ اب وقت ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں کے لیے کہ وہ ہم سے سوالات پوچھیں۔ آئیے ہم چلتے اپنے نوجوان ساتھیوں کی جانب اور دریافت کرتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جی سوئے پہلا سوال۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ صراط مستقیم کا ذکر آیا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ صراط مستقیم تھوڑی وضاحت فرما دیں آپ۔ صراط مستقیم کا ذکر آیا اور آپ چاہتے ہیں کہ صراط مستقیم کی وضاحت کر دی جائے، بالکل ٹھیک ہے اور ضروری بھی ہے۔ ہر نماز کی حرکت میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کی ایک وضاحت بہت ہی سادہ الفاظ میں اللہ کے رسول نے فرما دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جامع ترمذی کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ قرآن ہی سیدھا راستہ ہے۔ بس اسی کے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ ہاں آج ہم آیات پڑھ رہے ہیں، اس میں دو باتوں پر زور ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت۔ تو قرآن جمع سنت رسول، اللہ نے کیا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا تعلیم عطا فرمائی، اس کو معلوم کرتے چلے جانا اور اسی پر چلتے چلے جانا، یہی چلنا ہوگا کس پر؟ صراط مستقیم پر انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، چلیے آپ کا سوال۔ ابھی جو ذکر آیا تھا کہ اپنی جانوں کو قتل کرو، تو اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کر دیں۔ اچھا جی، ابھی ذکر آیا تھا کہ اپنی جانوں کو قتل کرو تو اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کر دی جائے، چلیے کر لیتے ہیں۔ ناظرین کرام بالکل ابتدا میں بات آئی تھی کہ ایک بات تو میں نے عرض کی کہ مفسرین نے فرمایا کہ اپنی جانوں کو قتل کرنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر قتال کا ان منافقین کو حکم دے دیا جائے تو اکثر ان کے نہیں نکلیں گے، کیوں؟ جان کا خوف ہے نا ان کو، تو اپنے آپ کو قتل کرنے سے ایک مراد یہ لی گئی کہ قتال کے میدان میں نکلنا۔ کیوں؟ جنگ میں جانے کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ شاید واپس لوٹ کر نہ آ سکوں، ایک بات، اور ایک ترجمہ نہیں کر سکتے اپنوں کو قتل کرنا۔ اس سے مجھے یاد آیا اور آپ کو بھی یاد آ جائے گا، ناظرین کرام آپ کو بھی یاد آ جائے گا، سورۃ البقرہ میں ایک سزا کا ذکر آیا تھا نا، وہ بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا پاٹ کی تھی تو لوگوں کو کہا گیا کہ اپنوں کو قتل کرو۔ کیا مطلب؟ ہر قبیلہ اپنے قبیلے کے ان افراد کو قتل کرے، اپنوں کو قتل کرے کہ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا پاٹ کر کے شرک کا رویہ اختیار کیا تھا۔ اب یہ گردن اڑانا اپنوں کی آسان کام تو نہیں، مشکل مرحلہ تھا، تو ان کو بھی کہا جا رہا ہے منافقین کو کہ اگر تم کو ایسا حکم دے دیا جاتا تو تم میں سے اکثریت نے عمل تو کرنا نہیں تھا۔ بات واضح ہو گئی؟ ہاں ایک بات میں نے تشریح میں عرض کی تھی، اتنے بھاری بھاری احکامات تو بات کی بات، روزمرہ کے معمولات میں اتباع رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی بڑا مرحلہ آئے گا تو کیا کریں گے؟ یہ ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے، اس کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی۔ جی عابد آپ کا سوال۔ جی میرا سوال ہے کہ آیت نمبر 69 میں ذکر آیا تھا کہ اللہ کا انعام ہوا ہے صالحین پر، اور 4 درجات کا بھی ذکر آیا تھا اس میں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو صالحین لوگ ہوتے ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال نہیں ہوتے، خستہ حال زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو اس پر وضاحت فرما دیجیے۔ ماشاءاللہ بڑا زبردست سوال نکالا آپ نے کہ اللہ نے انعام کا ذکر فرمایا انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر، اور دنیا میں اکثر یا کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں پر زندگی اجیرن کر دی جاتی ہے۔ پہلی بات، اصل فیصلہ دنیا میں نہیں ہے، اصل فیصلہ کہاں ہے؟ آخرت میں۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کیا یہ وہ عمدہ ساتھی اصل میں کہاں ہے؟ وہ آخرت میں۔ تو پہلی بات، دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں، بدلہ فیصلہ کدھر ہے؟ آخرت میں، نمبر 1۔ نمبر 2، دنیا امتحان اور آزمائش کے لیے ہے،
بدلتے حالات میں اللہ اہل ایمان کا بھی ایمان لیتا ہے، حتیٰ کہ آزمائشوں سے انبیاء کو بھی گزارا گیا۔ صبر ایوب مشہور ہے نا، حضرت ایوب علیہ السلام ایک رائے کے مطابق مفسرین فرماتے ہیں 18 سال تک وہ بیماری میں مبتلا رہے، یہ صبر کیا انہوں نے۔ کئی انبیاء کو شہید کر دیا گیا اللہ کی راہ میں، زکریا علیہ السلام شہید کر دیے گئے، یحییٰ علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے دین کی راہ میں مشقتیں تو آتی ہیں، اور جب ان انبیاء نے جھیلیں اور اہل ایمان بھی جھیلیں گے تو ان کا اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ آخری بات، یہ کئی مرتبہ ہوا ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی بادشاہت دی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بھی بادشاہت دی تھی، اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی ریاست عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بڑا اقتدار عطا فرمایا، ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر آتا ہے سورۃ الکہف میں، آدھی دنیا سے زیادہ کی سلطنت ان کو عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کو دنیا میں بھی غلبہ عطا فرمایا۔ تو ہر دور میں اہل ایمان پر یہ دنیاوی اعتبار سے بھی جس کو ہم کہتے ہیں انعامات تو ہوئے، لیکن یاد رہے اصل انعام دنیا کا نہیں بلکہ اصل انعام آخرت کے اعتبار سے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات میں مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں۔ قرآنی معلومات کے حوالے سے آج کا سیگمنٹ ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس میں جو نقطہ ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے قصار مفصل، قصار قصر چھوٹا، قصار مفصل آخری پارے کی سورۃ الضحیٰ سے سورۃ الناس تک کی صورتوں کو کہا جاتا ہے۔ قصار مفصل آخری پارے کی سورۃ الضحیٰ سے سورۃ الناس تک کی صورتوں کو کہا جاتا ہے، اور بالکل جو آخری صورتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں عام طور پر ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، سورہ زلزال سے سورۃ الناس تک۔ ٹھیک ہے، یہ ہوا قصار مفصل، طوال مفصل، وساط مفصل اور قصار مفصل۔ امید ہے آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا۔ ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں اور حاصل مطالعہ کی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ جن باتوں کو سمجھا ہم نے ان کا آخر میں ایک راؤنڈ مختصر جائزہ۔ دو باتیں، پہلی بات، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل پیرا ہونے پر ایمان میں پختگی، اجر عظیم اور صراط مستقیم نصیب ہوتا ہے۔ سوال تھا نا صراط مستقیم کا، عجیب بات ہے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کا ایک سوال تھا اور وہ نقطہ ادھر بھی آ گیا تھا، آج بھی آپ کا ایک سوال تو نقطہ ادھر بھی آ گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت اور احکام پر عمل پیرا ہونے پر ایمان میں پختگی، اجر عظیم اور صراط مستقیم نصیب ہوتا ہے۔ دوسری بات حاصل مطالعہ میں لکھی ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو انعام یافتہ لوگوں کی معیت نصیب ہوگی۔ معیت کہتے ہیں ساتھ کو، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام جائزے کا سیگمنٹ، یہ بڑا کریٹیکل ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بڑا نازک ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بڑا خطرناک ہوتا ہے، ہوتا ضرور ہے لیکن بہرحال ہوتا رہے گا تاکہ یاد دہانی ہوتی رہے۔ تو آج کیا ہو رہا ہے وہی جو روزانہ ہوتا ہے، 3 سوالات کا جائزہ۔ پہلا سوال، کیا آج ہم معمولی آزمائش پر پورا اترتے ہیں؟ اپنوں کو قتل کرنا سوال آ گیا تھا نا، وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ دنیا کے معاملات میں چھوٹی موٹی اونچ نیچ اور دین کی راہ میں تھوڑی سی کوئی تکلیف، کیا ان آزمائشوں پر ہم پورا اترتے ہیں؟ غور کیجئے گا۔ دوسرا سوال، کیا ہم شریعت کے تمام احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے کوشاں ہیں، یا دل چاہا تو عمل کیا، دل چاہا تو چھوڑ دیا؟ پورے کے پورے دین پر عمل کرنا ہے، یہ بائفرکیشن نہیں چلے گی، یہ ڈویژن نہیں چلے گی، کچھ چاہا تو مان لیا، کچھ چاہا تو چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ پورے کے پورے دین پر کیا ہم عمل کرنے کے لیے کوشاں ہیں؟ تیسری اور آخری بات جائزے کے طور پر، کیا ہم دنیا اور آخرت میں اچھے ساتھیوں کی رفاقت کے لیے محنت کرتے ہیں؟ سوچ لیجئے، ایسا ہے؟ کل کی فکر ہے کہ نہیں؟ کل ہم کن کے ساتھ ہوں گے؟ حدیث میں آتا ہے المرء مع من احبہ، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہے۔ آج کس سے محبت ہے ہمیں؟ روپے پیسے کی بنیاد پر یا ایمان کی بنیاد پر؟ کیا ہم دنیا اور آخرت میں اچھے ساتھیوں کی رفاقت کے لیے محنت کرتے ہیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو سوچنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخری 2 باتیں، گزشتہ سوال کا جواب، گزشتہ سوال ہم نے رکھا تھا، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دیں، یہ بات کس آیت میں بیان کی گئی ہے؟ مشہور دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور جواب ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 128۔ یہ درست جواب ہے، البقرہ آیت نمبر 128، ربنا وجعلنا مسلمین لک، دونوں باپ بیٹا جل القدر پیغمبر ہیں، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے۔ مسلم کا لفظ ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا،
खाली कलमा पढ़ लेने से मुसलमान होने का मामला नहीं, वाक़यतन झुक जाना अल्लाह के हुक्म के सामने, इसकी दुआ सिखाई गई। ए हमारे रब हम दोनों को अपना फर्माबरदार बना दे। आज का सवाल नोट कीजिएगा, आज का सवाल, ए हमारे रब हमारे दिलों को टेढ़ा ना फरमा इसके बाद कि तूने हमें हिदायत अता फरमा दी। बहुत मशहूर दुआ, बहुत कीमती दुआ है, तलाश कीजिएगा नाज़रीन किराम सूरह आल इमरान में। सूरह आल इमरान की चलिए इब्तिदाई आयात में जवाब मिल जाएगा, जो अगले प्रोग्राम में आपके सामने पेश करेंगे इंशाअल्लाह। इसी के साथ नाज़रीन किराम हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल होता है। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। आप तमाम साथियों को बहुत शुक्रिया, आप भी दुआ में याद रखिएगा इंशाअल्लाह ताला हमें। नाज़रीन किराम इसी के साथ इजाज़त, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।